بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا، لیکن بہت سے غیر مسلم جو قرآن پاک پر یقین نہیں رکھتے مختلف ہیلے بہانوں سے، اور ان میں سے ایک اہم نقص یہ پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک تو انسانیت کو انسانوں سے ہی دور کرتا ہے، یہ انسانوں میں آپس میں بھائی چارہ پیدا ہونے سے روکنے کا باعث بنتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اپنی اس بات میں اور اس الزام میں وزن پیدا کرنے کے لیے بہت سے غیر مسلم ملحد قرآن پاک صحیح آیات کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سامنے ایک عورت نے پیش کیا تھا۔ چونکہ یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے، ہماری ٹیم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال کرنے والی خاتون نے کیا کہا اور قرآن پاک کی کون سی آیت کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوئے گمراہی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ Now, some of our sisters have got some questions. The first question is, the Quran tells us not to not to make friends with the kafirs, not to befriend them. Now, how true is that? Are we not allowed to befriend them, or is it just that we don't trust them, but we can befriend them, we can talk with them like acquaintances? So, the truth about سوال کرنے والی خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تک یہ سوال پہنچایا تھا کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ کفار یا نان بلیور یا غیر مسلم لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے دوست نہ بنو، نہ تعلق گہرے کرو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ہم نے صرف ان سے دوستی نہیں کرنی ہے، یا ہم نے ان سے بات بھی نہیں کرنی، یا پھر بات بھی کرنی ہے دوستی بھی کرنی ہے، ٹرسٹ یعنی کہ اعتبار نہیں کرنا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حسب معمول انتہائی پر اعتماد انداز کے ساتھ سوال آدھا سننے کے بعد مائکروفون کی جانب چل پڑے اور مائکروفون کے سامنے آ کر اس سوال کو مختصراً دہرایا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے خود ہی اپنے منہ سے بتایا کہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 28 ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بات کی ہے، لیکن اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے بہت سے لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ میں آپ کو وضاحت سے بیان کرتا ہوں کہ کیسے غلط مطلب نکالا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ الفاظ سنیے۔ Quran say that we should not befriend non-Muslims. Can we be acquaintance? What the Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 28 is that don't take for protectors unbelievers in preference to believers. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 28 میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے غیر مسلموں کو مسلمانوں پر ترجیح نہ دو، یعنی کہ جب بھی کسی مسلمان کو اپنی حفاظت کے لیے کسی انسان کا انتخاب کرنا ہے، کسی ساتھی کو چننا ہے، اب وہ اس کی جنگی حالت میں حفاظت بھی ہو سکتی ہے، اس کی عزت کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے، اس کی دوستی کا پاس رکھنے کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں جو حفاظت انسان محسوس کرتا ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ جب بھی تم مسلمانوں کو حفاظت کے مقصد سے کسی کا ساتھ چننا پڑے تو غیر مسلموں کو اپنانے کے بجائے مسلمانوں کو ترجیح دو، مسلمانوں پر زیادہ اعتبار کرو۔ اگر آپ کے پاس یہ چوائس موجود ہے کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے یا اپنے ساتھ کسی انسان کو رکھنے کے لیے کسی بھی موقع پر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کسی انسان کا انتخاب کرنے جاتے ہیں، اور آپ کے پاس غیر مسلم اور مسلم دونوں آپشن موجود ہیں، تو مسلم کا انتخاب کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس آیت کی وضاحت تو پیش کر دی، لیکن یہاں پر ایک اور نیا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے مطابق اگر حفاظت کے لیے مقصود ہو تو غیر مسلموں سے اجتناب کیا جائے، اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم مسلمان کسی بھی غیر مسلم کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ساتھ طالب علم ہو، چاہے وہ ہمارے ساتھ دفتر میں کام کرتا ہو، یا گھر کا ہمسایہ ہو، یا کہیں بھی ہماری اس سے ملاقات ہوئی ہو، تو مسلمان غیر مسلموں سے دوستی کر سکتے ہیں۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسی پر خود ہی ایک اعتراض بھی اٹھایا اور اس کا حل بھی پیش کر دیا۔ That don't take for protectors unbelievers in preference to believers. Where it comes for taking as protectors, then the Quran says that if you have a choice between a believer and unbeliever, take believers, that's it. As far as keeping friendship, acquaintances, there's no problem. You can mix with the non-Muslims, but I always have a question that ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ غیر مسلموں کو دوست بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن پاک کی آیت اس سے منع کرتی ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، غیر مسلم مسلم کا دوست بنے گا تو انسانی نفسیات اور زندگی کا فلسفہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس انسان جس کے ساتھ بھی وقت گزارتا ہے اس کی شخص اسی انسان پر حاوی ہونے لگتی ہے، یعنی کہ انسان کے جیسے دوست ہوتے ہیں انسان خود بھی ویسا بن جاتا ہے، اور یہ بات لگ بھگ دنیا ہی مانتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اب اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم سے دوستی کر لے گا
تو یا تو وہ مسلمان اس غیر مسلم دوست کی عادات کو اپنے اندر لے آئے گا اور غیر مسلموں جیسی زندگی گزارنے لگے گا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلم دوست مسلمانوں والی زندگی گزارنے لگے اور آپ کا اثر لینے لگے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ بھی بتا دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اگر کسی مسلمان کے غیر مسلم دوست بن جاتے ہیں تو اس پر پہلا فرض تو یہ بن جاتا ہے کہ اس کو ایک اچھا موقع سمجھا جائے اللہ کا پیغام اس غیر مسلم تک پہنچانے کا۔ لیکن سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس کی تذلیل نہ کریں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کے مذہب کو یا ان کے خیالات کو برا نہ کہیں، انسلٹ نہ کریں، جیسے میں عام طور پر پیار سے بات کرتا ہوں۔ اور اس کا ایک اور حل یہ ہے کہ آپ دونوں مذاہب کے بیچ میں اپنے غیر مسلم دوست کے مذہب اور اپنے مذہب کے بیچ میں فرقوں کو واضح نہ کریں، فرق پر بات نہ کریں، جو چیزیں ایک جیسی ہیں ان پر بات کریں اور اپنے غیر مسلم دوست کی تبلیغ کا کام کریں۔ لیکن اگر اس کا الٹ ہو گیا، آپ دوستی بڑھاتے گئے اور آپ کے غیر مسلم دوست کی طبیعت اور شخصیت اور اس کے خیالات آپ کے ذات کے اندر آتے گئے، تو یوں آپ کے اندر غیر مسلموں والی عادات، خیالات اور نظریات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور یوں آپ دین اسلام سے دور ہونے لگیں گے۔ Don't insult them, but talk to them about commonalities and get them closer to the truth of Almighty God. But if you keep friendship and they are influencing you more, then you may deviate away from the truth. So when you have non-Muslim friends, very well, you can mix with them, speak with them, but see at a point that you should do dawah with them. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہا کہ آپ غیر مسلموں سے ضرور دوستی کر لیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو ایک اچھا موقع جانیں دعوت تبلیغ کا اور اللہ کا پیغام حق ان غیر مسلموں تک پہنچانے پرامن انداز میں کوشش کریں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ یہ مناظر دیکھیے۔ Keep friendship, keep acquaintances, but important is that you do dawah with them. Hope that answers the question. دوستو ہماری ٹیم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ اب تک آپ کی زندگی میں کسی غیر مسلم شخص کا ساتھ حاصل ہوا ہے؟ کہیں وہ آپ کے طالب علم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور کام کرنے کی جگہ پر بھی، اور آپ کا ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا آپ کو کسی غیر مسلم انسان حاصل رہا ہو تو کیا آپ نے اسے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اس تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی؟ اگر ہاں تو اس کا رد عمل کیسا تھا؟ ضرور کمنٹ کیجئے۔ یاد رکھیے آپ کی کمنٹ سوشل میڈیا پر کئی سالوں تک موجود رہتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ آپ کے کمنٹس کو پڑھ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لاتے ہیں۔ لہذا اچھے الفاظ میں کمنٹ کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔